سحر النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ سوچتے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ جادو کا اثر تھا۔ لبید بن عاصم جو ایک یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور ایک کنویں میں وہ جادو ایک کنگھی پر اور بالوں کے گچھے پر اور کھجور کے نر خشک خوشے پر کیا گیا، جس کا اثر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری جسم پر ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3268 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کیا تھا وہ جادو؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، اور جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5766 میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی۔ ایک دن آپ میرے پاس موجود تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان کی تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا، بنی زریق کے لبید بن عاصم یہودی نے ان پر جادو کیا ہے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا، کنگھی میں اور بالوں میں اور نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا اور وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا، زروان کے کنویں میں۔ بیان کیا کہ پھر آپ اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے۔ پھر آپ واپس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کی قسم اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے اور اس کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کنگھی اور بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سن لے، اللہ نے تو مجھے شفا دے دی اور تندرست کر دیا، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگوں میں ایک شور نہ پیدا ہو جائے، اور آپ نے اس سامان سمیت اس کنویں کو بند کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص آج کل یہ کہے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے، تو اکثر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں، یعنی جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جس طرح سائنٹیفک نالج ہے، اسی طرح تجربات اور مشاہدات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نفسی علوم بھی پائے جاتے ہیں، اور ان علوم میں ایک بہت بڑا علم میجک ہے جسے جادو کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر رامسس نام کے فرعون کی حکومت تھی، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ خدائی کا دعوے دار فرعون مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ اس وقت مصر میں یہ علم بہت مشہور تھا جسے جادو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا ذکر موجود ہے کہ جب فرعون نے ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا کہا تو انہوں نے لاٹھیوں کو جادو کے ذریعے سانپ بنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آنے لگے۔ وہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو وہ لاٹھی اللہ رب العزت کے حکم سے بہت بڑا اژدہا بن گئی اور ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، مگر ثابت ہوا کہ ان جادوگروں نے بھی ایک علم سے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنایا تھا، اور وہ علم تھا جادو،
جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ نظر آتے تھے، یعنی ایلوژن کریٹ کرنا، آنکھوں کا دھوکہ، آنکھوں کا جادو۔ اس کے بعد قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جو جادو جانتے تھے۔ ان کے نام قرآن میں ہاروت اور ماروت لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، جسے عام الفاظ میں سحر بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ حضرت سلیمان کے پاس جادو کا علم ہے، اس لیے وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی جادو سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی وہ جادو نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اس قوم کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بابل عراق میں 2 فرشتے اتارے جو جادو کا علم جانتے تھے، جن کے نام ہاروت اور ماروت آئے ہیں۔ وہ جادو جانتے تھے مگر لوگوں کو سکھاتے نہیں تھے بلکہ روکتے تھے۔ شیطان لوگوں کو کہتا کہ ان سے جادو سیکھو۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بہت لمبا ہے، مگر آج کا موضوع جادو کی حقیقت ہے۔ ان واقعات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جادو کی ابتدا انسانوں سے نہیں بلکہ جنات اور شیاطین سے ہوئی ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جادو کی کئی اقسام ہیں۔ ایک وہ جس سے میاں بیوی میں جدائی، نفرت یا جھگڑا پیدا کیا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ دوسری تخیل یعنی ایلوژن، یعنی آنکھوں کا دھوکہ، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیاں سانپ بنا کر دکھائیں۔ اور تیسری وہ جس سے انسان کے جسم، یاداشت اور ذہن پر اثر پڑتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، جس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے حالانکہ نہیں کیا۔ تاہم قرآن واضح کرتا ہے کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کسی شخص پر جادو ہوا ہے؟ جادو کی علامات مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور ہر پریشانی جادو نہیں ہوتی، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں بعض نشانیوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو سے متاثرہ شخص کون ہے۔ عموماً جادو سے متاثرہ شخص نماز، قرآن یا ذکر سے نفرت محسوس کرتا ہے، دل بے وجہ گھبراہٹ اور اداسی میں مبتلا رہتا ہے، عجیب اور خوفناک خواب آتے ہیں جیسے سانپ، بچھو یا سائے دیکھنا، نیند میں دم گھٹنا یا کسی کے دبانے کا احساس ہونا، یاداشت اور توجہ میں کمی، بار بار ناکامیاں، کاروبار یا رشتوں میں رکاوٹیں، بلا وجہ غصہ، وسوسے یا میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ نفرت اور جھگڑے، بعض اوقات جسمانی تکالیف جیسے مسلسل درد، بھاری پن، چہرے کا زرد پڑ جانا یا تلاوت پر کپ کپی اور رونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو قرآن سننا یا پڑھنا مشکل لگتا ہے اور وہ دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تاہم یہ سب علامات یقینی ثبوت نہیں کہ اس شخص پر جادو ہے۔ ممکن ہے کوئی بیماری ہو، اگر بیماری نہیں تو ایسا ممکن ہے کہ اس شخص پر جادو کا اثر ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے طب نبوی اور ڈاکٹروں سے رجوع کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں بظاہر کوئی ٹیسٹ اور رپورٹس میں بیماری نہیں آئی تو آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ پر جادو کا اثر ہے۔ اور ہاں، کبھی کبھی یہ اثرات نظر بد یا نفسیاتی دباؤ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ علاج کے لیے سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت، وضو اور نماز کی پابندی، صدقہ دینا اور غیر شرعی تعویذ اور جیلی عاملوں سے مکمل پرہیز کرنا، ایمان، ذکر اور اللہ رب العزت پر توکل سب سے مضبوط روحانی تحفظ ہیں، کیونکہ جادو تبھی اثر کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے کوئی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے
کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو واقعی کیا گیا تھا، لیکن اس کا اثر صرف ظاہری اور وقتی تھا، نہ کہ دینی یا روحانی نقصان۔ یعنی جادو نے آپ کی نبوت، وحی، عقل یا پیغام رسالت پر کوئی اثر نہیں ڈالا، بلکہ صرف اتنا ہوا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے حالانکہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ امت کو سکھایا جائے کہ جادو حقیقت ہے۔ اگر اللہ کے نبی پر کوئی جادو کر سکتا ہے تو آپ پر اور مجھ پر بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے اذن کے بغیر کسی پر اثر نہیں کر سکتا۔ شریعت میں جادو کرنا، کروانا یا سکھانا سخت، حرام اور کفر کے قریب عمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا تلوار سے قتل ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، کیونکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ جادو سے بچاؤ کے لیے قرآن نے 2 سورتیں خاص طور پر نازل فرمائی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں نبی علیہ السلام رات کو سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی تلاوت، نماز کی پابندی، وضو میں رہنا، صبح و شام کے اذکار، صدقہ دینا اور غیر شرعی تعویذ اور عاملوں سے بچنا مومن کے لیے روحانی قلعے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو کی طاقت محدود اور اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ اگر انسان ایمان، ذکر اور توکل پر قائم رہے تو کوئی شیطان یا جادوگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اصل قوت جادو میں نہیں بلکہ اللہ کے اذن میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، اور جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی جادو مستقل اثر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کہیں ایسا محسوس ہو تو اللہ کے نبی نے یہ کام سکھائے ہیں اور بتائے ہیں جن سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔